السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی ما کسب، کیوں نہیں جس نے کمائی، سیئات و احاطت بہ، کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو، خطیئاتہ، اس کی خطائیں، فاولئک، بس یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا، تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ پچھلی آیت میں یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دنوں کے لیے۔ تو پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی برا کام کرے گا، خواہ وہ یہود میں سے ہو یا کوئی غیر یہود میں سے ہو، اہل عرب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو، جو بھی ہو، جو بھی غلط کام کرے گا، اور پھر غلطی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، ایسی غلطی جو غالب آ جائے کہ ساری نیکیوں کو ہی کھا جائے۔ تو دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو انسان سے بھول چوک ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں نا، اور پھر انسان توبہ کر لیتا ہے، پھر باز آ جاتا ہے، پھر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے گناہوں پر کیا امید ہے؟ معافی کی امید ہے۔ اور معافی کی امید صرف ان گناہوں پر جو بھول چوک سے ہو جائے، غفلت سے ہو جائے، لا علمی میں ہو جائے، پھر انسان کو احساس ہو جائے کہ میں نے تو غلط کیا تھا، تو پھر توبہ کر لے تو معافی ہو گئی۔ اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اپنے اندر اتنا غرق کر لیتے ہیں، اتنا چھا جاتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کے اندر نیکی کرنے کا احساس ہی نہیں رہتا۔ اگر وہ کرتا ہے تو ساتھ بھی اس کو تباہ بھی کر دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے، اور پوری طرح وہ اس برائی کے اندر نا گم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کوئی توبہ نہیں کرتا، اور پھر اسے اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے۔ تو کبیرہ گناہ جس میں کفر اور شرک نمبر 1 ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس پر معافی نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ النساء آیت 48، اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ تو یہاں پہ کون سی برائی آ گئی؟ جیسے کفر ہے، شرک ہے، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے جو نیکیاں ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اور جو شرک ہے اس نے نا زندگی کا احاطہ کر رکھا ہے، تو پھر انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے برعکس ایسی غلطی کہ جو انسان کو گھیرے نہیں۔ تو مثلاً آپ دیکھیں کہ بعض لوگ نا جیسے کبیرہ گناہ بھی کر لیتے ہیں، جیسے کسی نے زنا کیا، پھر اسے احساس ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا، پاک صاف ہو گیا، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو گیا کہ کہیں اللہ مجھے پکڑ نہ لے، اور پھر وہ اس میں معافی مانگتا رہا۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا امید ہے کہ جب وہ مرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بخش دیں گے۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے کہ جس نے زنا کیا اور اس کو لت لگ گئی ہے، پھر وہ ایک کے بعد ایک غلطی کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر سے احساس بھی ختم ہو گیا ہے کہ وہ برا کر رہا ہے، اور پھر وہ اس کے اندر اتنا پھنس گیا کہ اس کی موت بھی اسی حالت میں ہو گئی۔ تو بھی ایک الگ بات ہے۔ بعض لوگ لوگوں کے پریشر میں آ کر ڈرنک کر لیتے ہیں، تو انہوں نے پریشر میں آ کے ڈرنک کر لی، تو کچھ لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے، پھر وہ وہیں پر توبہ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اس سرکل میں پھنس جاتے ہیں، اور اسی حال میں پھر انہیں موت آ جاتی ہے، وہ کوئی توبہ نہیں کرتے، تو پھر ان کا انجام برا ہے، ان کے لیے سزا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک برائی کرنا تھا، اور پھر خاص طور پر وہ برائی کے جو ایمان کے دشمن ہو، تو ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم، اور وہ ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔